تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے 8 ٹائپ آف پیپل یا 8 کوالٹیز وچ اللہ لو. 8 ایسی خصوصیات جن کا اللہ نے خاص ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، جو اللہ کو پسند ہے، اور جن لوگوں میں کوالٹیز ہوتی ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے. سو انشاءاللہ اٹ ول بی بینیفیشل فار یو. سو لیٹس اسٹارٹ انشاءاللہ جی. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 رکھتا ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو پورا پیسج ہے، یہ جو آیت میں رکھنے لگا ہوں، اس کے جو آگے پیچھے کی آیات ہیں، جو پیسج ہے اٹس اباؤٹ ویئر یو شوڈ اسپینڈ منی. آپ نے پیسہ خرچ کہاں کرنا ہے، پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے، تو اس کو مزید بھی آپ پڑھیے گا. لیکن یہاں پہ جو کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اوبیسلی وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. And spend in the way of Allah and do not throw yourselves with your own hands into destruction by refraining. مطلب کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور یاد رکھیں بہترین ڈیڈز اللہ کو وہ پسند ہیں جو مستقل ہوں، جو کنسسٹنٹ ہوں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کنسسٹنٹلی آپ کا کوئی صدقہ جاریہ ہو جائے یا ویسے ہی صدقہ جا رہا ہو. تو اللہ کو پسند وہ لوگ ہیں جو احسان کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو احسان کا ایٹریبیوٹ آ رہا ہے وہ ہے پہلی کوالٹی جو اللہ کو پسند ہے. یعنی دا فرسٹ کوالٹی وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس جو اللہ کو پسند ہے وہ محسنین کی کوالٹی. اور میں پوری آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. کس طرح؟ بائی ریسٹریننگ یور سیلف. ریسٹرین نہ کرو اپنے ہینڈس کو اور صدقہ خیرات نکالتے رہو. اور اس سے مال کی محبت بھی کم ہوتی ہے اوبیسلی، اور مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے. صدقہ اور خیرات سبحان اللہ اس کے کتنے بینیفٹس ہیں، اس پہ تو پورا ایک لیکچر دیا جا سکتا ہے. بٹ اینی وے دا کوالٹی جو اللہ یہاں پہ مینشن کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین. بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. اور یہ ایک اور میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اس میں بھی سیم بات اللہ نے کی، لیکن یہاں تذکرہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے، کچھ کوالٹیز ہیں ان لوگوں میں، وہ آپ اس سے پچھلی آیاز اگر پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ بلکہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ اس سے پچھلی آیاز بھی پڑھیں. تو یہ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ جن میں یہ خاص کوالٹیز تھیں جو پیچھے تذکرہ ہوا ہے کہ وہ اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں، اور وہ جو ہے یہ پورا پیسج ہے 133 آنورڈس، آیا نمبر 133 سے 147 تک آپ پڑھیے گا. تو اللہ نے وہ کوالٹیز ڈسکس کی ہیں، اور ان کوالٹیز کو یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ایک کمپریہنسو ورڈ دیا کہ یہ ساری کوالٹیز والے لوگ کون ہیں؟ محسنین ہیں. یعنی اگر کسی نے جاننا ہے کہ احسان ہے کیا تو وہ یہ والا پیسج ضرور پڑھے. بہرحال تو اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ثواب دیا، ریوارڈ دیا اس دنیا کا بھی، اور گڈ ریوارڈ ان کے لیے ہیر آفٹر میں بھی ہے. تو اللہ نے دونوں دے دیا، اس دنیا میں بھی جو ریوارڈ تھا وہ بھی دے دیا اور آخرت میں بھی ریوارڈ. تو یہ ہے اصل کامیابی. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کی ساری کوالٹیز کو ایک ورڈ سے اللہ نے ایکسپلین کر دیا، وہ کیا ہے؟ محسنین. واللہ یحب المحسنین. یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، جو احسان کے ساتھ چلنے والے ہیں، جو محسنین ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ ایٹریبیوٹ جس کا میں تذکرہ یہاں پہ کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامنے انشاءاللہ جو آیت رکھنا چاہوں گا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں. کافی وہ بڑی آیا ہے لیکن میں جو انشاءاللہ جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ وومن کے ایشوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آیا کو کنکلوڈ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بلکہ اس میں 2 ایٹریبیوٹس ہیں، اور یہ اگلا ایٹریبیوٹ تیسری کوالٹی ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ مجھے کون سے لوگ سے محبت ہے اور کون سے لوگ پسند ہیں. ان میں پہلے ان اللہ یحب التوابین. بے شک اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو توبہ کرتے ہیں. اب دیکھیں توابین یہ ایک بہت خاص ایٹریبیوٹ ہے. یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں.
بار بار ریپینٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس کو پرفیکٹ ہو جانا چاہیے, اس کو کوئی گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے, یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا. اور کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے, کوئی غلطی سرزد ہو جائے, ہم فوراً منافق کا ٹیگ لگا دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں بندہ منافق ہے, دیکھو منافق ہو گیا. جبکہ ہمیں یہ نالج ہونا چاہیے کہ صحابہ سے بڑی بڑی مسٹیکس ہوئی ہیں, ہیومن بینگس. حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوری سن آف آدم کمٹس مسٹیکس بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. ہر آدم کا بچہ مسٹیک کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, لیکن بہترین وہ ہیں جو ریپینٹ کرتے ہیں. تو ریپینٹنس کا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو ایک ایکسکیوز بنا لے, بہانہ بنا لے. یہ ایک الگ بات ہے, اس پہ میں نے کئی بار بات کی ہے کہ کبھی کبھی ایک گناہ انسان کے لیے ایک ایڈکشن اور آزمائش بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے وہ ایک صحابی تھے, بار بار شراب پیا کرتے تھے, آپ نے وہ سٹوری سنی ہے. پھر وہ ان پہ لعنت بھی کر دی تھی ایک اور صحابی نے کہ لعنت اللہ علیہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ لعنت نہ کرو, یہ انسان جو ہے, یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. تو یہ ٹالرنس دیکھیں نا, ہمارے نبی میں انڈرسٹینڈنگ تھی, ٹالرنس تھی, لیکن آن دی ادر ہینڈ انہیں پنشمنٹ ملتی تھی, حد پنشمنٹ, انہیں کوڑے مارے جایا کرتے تھے. تو میسیج ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر, اور اسپیشلی اگر اس کا گناہ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے, پبلک میں ہے اور ایکسپوزڈ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو کرتا رہے, اور اگر کرتا رہے گا تو پنشمنٹ ملے گی. ٹھیک ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ بندہ اب ہوپ لیس ہو گیا ہے, یا وہ منافق ہو چکا ہے, یا وہ بندہ دین سے ہی نکل چکا ہے, رائٹ, یا اس سے نفرت کرنی چاہیے. یہ تو سکھایا ہی نہیں ہمارے نبی نے, بلکہ ہمارے نبی نے تو کہا یہ بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. اٹ از پاسبل کہ ایک بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے. بٹ ہم یہ کہتے ہیں, اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ بندہ ریپینٹ کرے اور وہ اپنے آپ کو وہ گیو اپ نہ کر دیں اس گناہ کے حوالے سے. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ سے زیادہ لینینٹ کون ہے؟ آپ اپنے ٹیچر کو ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ ہمارے ٹیچرز کتنا اسٹرکٹ پیپر بناتے ہیں, ایگزام بناتے ہیں. کچھ ٹیچرز بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں, کچھ لینینٹ ہوتے ہیں, لیکن جتنا بھی لینینٹ ٹیچر ہو جائے, اللہ جیسا لینینٹ نہیں ہو سکتا کوئی بھی, رب جیسا لینینٹ. اللہ کی لینینسی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ایک ریوارڈ لکھ دو صرف ارادے پہ, اور اگر وہ نیکی کر لے, ارادے کے بعد کر لے, تو اللہ کیا کہتا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو. اور اگر ایک شخص برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھنا. یہ میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس حدیث کا. اور اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے ایک لکھنا, ایک برائی لکھنا. یعنی آپ سبحان اللہ, اللہ کی لینینسی چیک کریں کہ نیکی پہ اللہ کہہ رہا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو, برائی کرنے پہ اللہ کہہ رہا ہے ابھی ایک ہی لکھنا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ بندہ اس برائی سے ریپینٹ کر لیتا ہے تو اللہ اس برائی کو ختم بھی کر دیتا ہے اور اس کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں, دس از دی لینینسی آف آور لارڈ. لیکن آن دی ادر ہینڈ دیکھیں, ایک گناہ کو عادت نہ بنائیں, لڑتے رہیں, فائٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مے بی یو ریٹرن ٹو دیٹ سن, ریلیپس ہو جاتا ہے نا, بٹ ریلیپس کو سیٹل ڈاؤن نہ ہونے دیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کو برا عمل کرتا ہے نا تو کالا دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے, اور اگر وہ فوراً کچھ اچھا عمل کر لیتا ہے, ریپینٹ کر لیتا ہے, تو وہ ریموو ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیتا ہے, گیو اپ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, ندامت اچھی چیز ہے, لیکن شیطان کیا کرتا ہے, وہ اتنا نادم کر دے گا, انسان کی ول پاور ہی مار دے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو اس لیول پہ آپ ہیبٹ نہ بنا لینا کہ وہ اتنا سیٹل ڈاؤن ہو جائے, وہ سن ود ان دی ہارٹ, اینڈ یو اسٹارٹ لونگ دا سن سو مچ اینڈ یو آر ویٹنگ فار دا سن. تو اپنا نا تزکیہ کرتے رہیں, بیٹھا کریں اور کہیں یہ گناہ ہے, میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں, سوچا کریں اس پہ, اور اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ چلو ایک تو ہے پرسنل سن, ایک ہے کسی دوسرے سے بھی کروانا. سبحان اللہ, کتنے مجھے ان باکس میں سوال آتے ہیں, بچیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ لڑکا ہم سے جو ہے وہ گناہ کروانا چاہتا ہے, فزیکل ریلیشن چاہتا ہے, تصویریں چاہتا ہے. بھئی تم اپنا بھی ڈیمیج کر رہے ہو, اس کا بھی کر رہے ہو, یہ تو ڈبل گناہ ہے نا.
ایک ہے کہ بندہ پرسنل خود کچھ سن کر رہا ہے. تو انسان ہیں, گناہ ہوتے ہیں, اوبیسلی آج کا دور ایسا ہے, ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے, لیکن بیٹھ کے سوچا کریں, اپنے بارے میں بھی سوچا کریں, اس کے بارے میں بھی سوچا کریں, ٹھیک ہے, اور مت اس کو عادت بنائیں, سیٹل ڈاؤن مت ہونے دیں. کوئی نیک عمل کر لیں, اللہ سے دعا کر لیں, ٹھیک ہے نا, گھبرائیں نہیں, آگے کا نہ سوچیں گناہ چھوٹے گا نہیں چھوٹے گا, آگے کس نے دیکھا ہے, کیا پتا رات کو آپ کو موت آ جائے, تو کم از کم آپ توبہ تو کر کے سوئے ہوں گے نا, کیا پتا نیکسٹ دن آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. کتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں آج کل, ٹھیک ہے, ہمیں تو نہیں پتا کب اللہ نے لکھا ہوا ہے, اللہ معاف کرے. اس لیے آگے کی مت سوچیں, اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں اس گناہ کو, ٹھیک ہے, اور اللہ سے معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں, استغفار کر لیں اللہ سے, اور اپنا تزکیہ ضرور کرتے رہیں جہاں آپ کو ریئلائز ہو کہ یہ گناہ ہے, یہ غلط عمل ہے, میں نے لڑنا ہے, میں نے گیو اپ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے وہ کوالٹی توابین کی, یہ لڑنے والی کوالٹی, فائٹر, بی اے فائٹر, دس از ہوم اللہ لوز. یہ کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو گناہ کرتے ہی نہیں, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو محبت ہی توابین سے جو فائٹ کرتے, ٹھیک ہے. سو بی اے فائٹر. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے احادیث رکھتا ہوں, ویری موٹیویشنل انشاءاللہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا, لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں, پیپل آر ان ریگریٹ, یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے, یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے, کسی کو بہت یوز ایبیوز کیا ہوتا ہے, اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ, یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی, اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا, ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس اوبیسلی. بٹ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے, اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے, وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ, لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے, اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو, تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے, ٹھیک ہے. یہ تو خوشخبری ہے, تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا, ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں, اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ, آگے بڑھیں, ٹھیک ہے. یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آل مائٹی سیڈ, حدیث قدسی ہے, او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا, I shall forgive you for what you have done and I shall not mind, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے, اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ, اور تو مجھ سے توبہ کر لے, مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے, تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were you to come to me with sins nearly as great as the earth and were you then to face me ascribing no partner to me, I would bring you forgiveness nearly as great as it. اور اے آدم کے بچے, اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے, لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا, تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے, اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے, تیرا رحم ہے, تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ
انسان جان کے کر رہا ہے، ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف، اللہ معاف کرے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا، اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا، پھر اس کا سوال ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں، ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے، اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ، اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں، کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے، تو پھر بھی میں معاف کروں گا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ ضرور اس پہ بہت مرسی کرے گا۔ تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا، اس لیے توحید کو سمجھیں، توحید کیا ہے۔ کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے، اللہ معاف کرے، اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں، وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان میں، پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں، اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس، اٹینشن اور لو اینڈ اٹیچمنٹ، ایکسٹریم اٹیچمنٹ، ریورنس ہوتا ہے نا، کسی آگے بالکل بچ جانا، جھک جانا، فدا ہو جانا کسی کے آگے، تو وہ اللہ کا رائٹ ہے، ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے، اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے، ریممبر دس۔ اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے، انسان توحید پر قائم رہے، باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا۔ 5 بینیفٹس میں آپ کو بتاتا ہوں توبہ کرنے کے، استغفار کرنے کے۔ نمبر 1، استغفار provides sustenance. In fact, it increases sustenance. یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 آپ پڑھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نوح کا سینٹینس کوٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تم پہ بارش برسائے گا، کنٹینیوس برسائے گا، ایک دن نہیں، کنٹینیوس برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ویلتھ میں انکریز کرے گا، مال کے الفاظ ہیں، مال انکریز کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، تمہاری اولاد میں انکریز کرے گا۔ کتنی سکسیس سٹوریز ہیں کہ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، استغفار میں بڑھے، اللہ نے اولاد دے دی، اللہ کا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں گارڈنز دے گا، یعنی ایگریکلچرل لینڈ اس ٹائم کی ہائیسٹ لیول آف پراپرٹی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ریورز کھول دے گا، نہریں کھول دے گا تمہارے لیے۔ یہ پہلا بینیفٹ استغفار کا۔ اور استغفار کیا ہے؟ ان شارٹ بیسٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سید الاستغفار۔ آپ حسن المسلم میں اگر یہ پڑھیں گے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یہ پوری دعا ہے سید الاستغفار۔ اس لیے وہ والے اذکار استغفار ریلیٹڈ جو سنت سے ثابت ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار ایک حدیث میں آتا ہے دن میں استغفار کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سیٹنگ میں، یعنی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے 100 بار استغفار کرتے دیکھا، ان ون سیٹنگ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کوئی تعداد ایز سچ ڈیفائن نہیں ہے کہ اتنی ہی بار کرنا ہے، یہ بس آپ کریں، لیکن انٹرنلائز کر کے، فوکس کر کے، انشاءاللہ ندامت شو کر کے، تبھی فائدہ ہے نا، تبھی استغفار کا فائدہ ہے۔ نمبر 2، استغفار اوپنز دا ڈور آف مرسی۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 49، چیپٹر 15 ورس نمبر 49۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار کا ایک فائدہ بتاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
انفارم مائی سرونٹس، میرے بندوں کو انفارم کر دو دیٹ انی انا الغفور الرحیم، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور رحیم بہت رحم کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے ہم سب طلبگار ہیں، ٹھیک ہے۔ وی نیڈ دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جب مرسی کے دروازے کھل جاتے ہیں تو ساری بندشیں دور ہو جاتی ہیں۔ آج کل سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں ہم پہ بندش ہے، ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے آگے کوئی بندش ہے، یعنی ہماری جاب نہیں لگ رہی، اس کے آگے میں بھی کوئی بندش ہے۔ واٹ از بندش؟ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کو کوئی یہ لوگ کہتے ہیں نا فلانا جادوگر ہے، اس نے کوئی بندش کر دی، فلانے نے اثر رکھوا، کیا یہ گندے مندے لوگ، مطلب یہ پلید قسم کے لوگ، سوری ٹو یوز دس ہارش ورڈ، جو سو کالڈ جادوگر، یہ اللہ کو روک سکتے ہیں کہ اللہ کچھ دینا چاہ رہا ہے اور یہ لوگ اللہ کو روک دیں؟ تو استغفار سے اگر لیٹ سے کوئی بندش آپ کہتے ہیں جی ہمارے ذہنوں میں ہے جی کہ بندش اگر کوئی ہے بھی، تو اللہ تعالیٰ یہاں گارنٹی دے رہا ہے کہ استغفار سے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ استغفار میں بڑھے۔ پھر نمبر 3، استغفار ریموو اسٹریس اینڈ انگزائٹی۔ یہ دور اسٹریس اور انگزائٹی کا دور ہے، لوگ پریشان ہیں، اسٹریس ہے، انگزائٹی ہے، یہی دو مسئلے نا، یا اسٹریس ہے یا انگزائٹی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اف اینی ون کانسٹنٹلی سیکس پارڈن فرام اللہ، اگر کوئی مستقل اور کانسٹنٹلی یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ ول اپوائنٹ فار ہم اے وے آؤٹ آف ایوری ڈسٹریس اینڈ اے ریلیف فرام ایوری انگزائٹی۔ سبحان اللہ، اللہ ہر ڈسٹریس سے، ہر انگزائٹی سے اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا اور ریلیف دے دے گا۔ اب ریلیف کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ریلیف اللہ کی طرف سے آتا ہے، ڈیفینیٹلی آتا ہے۔ ریلیف could be the strength to go through a problem, right? Relief could be the willpower. Relief could be the سکینہ، کہ اتنی مشکلات کے باوجود سکینت ہے، ایک انسان راضی ہے۔ ریلیف could be غنا آف دی ہارٹ، غنا دے دیا، ہارٹ کو ایکسپینڈ کر دیا اللہ نے، رائٹ، وسعت دے دی، کلیرٹی دے دی، رائٹ۔ ریلیف could be کلیرٹی، کلیرٹی آ گئی آپ کو ایک میٹر کی کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں، ہو کیوں رہا ہے، سبحان اللہ۔ کلیرٹی سے دیکھیں کاؤنسلنگس میں ایگزسٹینشل تھیراپی جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک کلائنٹ کو کلیرٹی دینا، اور کلیرٹی سے تاکہ اس کے کانسیپٹس کلیئر ہوں اور وہ انگزائٹی اور اسٹریس سے اور ڈپریشن سے نکل آئے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں۔ تو سبحان اللہ، ریلیف کی کتنی شکلیں، اینڈ ریلیف کوڈ لٹرلی بی دیٹ کہ آپ اس مسئلے سے نکل جائیں۔ تو کتنی شکلیں ریلیف کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ریلیف دیتا ہے فرام ایوری انگزائٹی، ایوری ڈسٹریس، اور اگلی بات کہ اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح چوتھا بینیفٹ استغفار کا، اٹ از این اریزر آف سنز، گناہوں کو مٹانے والی چیز جو ہے وہ استغفار ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سب کے سامنے ایک آیا رکھتا ہوں اس پوائنٹ کے حوالے سے، اٹ از سورہ فرقان ورس نمبر 70۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ میں نے جو چوتھا پوائنٹ آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، استغفار کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے، نہ صرف مٹاتا ہے بلکہ ان کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گڈ ڈیڈ۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70، آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ فار دوز ہو ریپینٹ، یعنی سوائے ان کے، آبویسلی پیچھے تذکرہ ہوگا ان لوگوں کا جن کے لیے پنشمنٹ ہے، لیکن آگے کہا جا رہا ہے ایکسیپٹ فار دوز، سوائے ان کے جو نمبر 1 الا من تاب، توبہ کرتے ہیں، وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فار them Allah will replace their evil deeds with good، وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور بہت رحیم ہے۔ سبحان اللہ، واٹ اے گریٹ بینیفٹ کہ نہ صرف اللہ اریز کرتا ہے سنس بلکہ انہیں اللہ کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گڈ ڈیڈس۔ اور 5واں فائدہ استغفار کا، یور دعا از ایکسیپٹیڈ، سپلیکیشن از آنسرڈ۔ سبحان اللہ، یہ میں آپ کے سامنے جو دلیل رکھتا ہوں وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 ہے، چیپٹر نمبر 38۔
ورس نمبر 35. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے کہا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. He said, My Lord, forgive me and grant me a kingdom such as will not belong to anyone after me. Indeed, you are the bestower. سبحان اللہ. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک اللہ سے استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. کہ حضرت سلیمان کو ایسا کنگڈم اللہ نے دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا. تو ثابت ہوا کہ استغفار, اگر آپ نے دعا اپنی قبول کرانی ہے تو استغفار میں بڑھیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ استغفار کی ڈفرینٹ سننا سے ثابت جو استغفار ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ سیکنڈ کوالٹی. تھرڈ کوالٹیز متطہرین, یہی جو میں نے آپ کو آیت سنائی تھی اسی میں ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 222, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, وہ جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں, پیوریفائی کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں, پاکیزگی میں سب سے پہلے جسم کی پاکیزگی اور تھاٹس کی پاکیزگی ہے. اپنے تھاٹس کو پیوریفائی کریں. دا کائنڈ آف کنٹینٹ یو ول سی وہی ذہن میں آئے گا نا. انسان کا ذہن ایسا ہے کلین سلیٹ اور اٹ از ایمپٹی. جو اس میں بھریں گے وہی پھر ظاہر ہے آپ سوچیں گے نا. تو اگر اس میں گند جا رہا ہے, اس میں وہ بالی ووڈ کے لیرکس جا رہے ہیں, اس میں وہ فضول ویڈیوز جا رہی ہیں, وہ پی جی ریٹڈ کنٹینٹ جا رہا ہے, وہ سیکشول کنٹینٹ جا رہا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, وہ امیجز جا رہی ہیں, اللہ معاف کرے, تو پھر تو سوچیں بھی گندی ہوں گی. ٹھیک ہے, پھر کیسے ہم اپنے ذہنوں کو پاک کریں گے یا پاک رکھیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے ذہن کی پاکیزگی, نیگیٹو تھاٹس سے, ٹھیک ہے, اللہ سے شکوے سے پاک رکھیں, صاف رکھیں, اور برے خیالات سے جو آپ کہہ لیں سیکشول تھاٹس اینڈ آل دیز تھنگس, اس حوالے سے جہاد کریں, اپنے مائنڈ کو پاک رکھیں. نمبر 2, جسم کو. دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صفائی پسند تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک تو ہمارے نبی مسواک کرنا پسند کرتے تھے, دوسرا یہ کہ ان کے تکیے کے ساتھ مسواک پڑی ہوتی جب وہ سو کر اٹھتے تھے. یعنی دا فرسٹ تھنگ ہی یوز ٹو ڈو, حضرت عائشہ کہتی ہیں مسواک اٹھتے. تو ہم میں سے بہت سے لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے. پھر طہارت. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے کتنی ہم یونیک قوم ہیں جن کو ہمارے نبی نے طہارت سکھائی ہے. ہمیں کتنے لوگ ہیں طہارت ہی نہیں کرتے, اللہ معاف کرے. اگر آپ کا بچہ اسٹینفورڈ میں چلا گیا ہے اور آپ کا بچہ جو ہے نا وہ لیٹ سے کہ آئی وی لیگ یونیورسٹی میں, لیکن اس کو طہارت نہیں آتی, ہی ڈزنٹ ایون نو ہاؤ ٹو کلین ہمسیلف اور ہر سیلف, یو نو, آفٹر دا واش روم, تو واٹ ہیو وی ٹاٹ دیم؟ پھر کیا کامیابی ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ طہارت ہوتی کیا ہے. تو ہم تو سب سے زیادہ الحمدللہ طہارت کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو دس از آور ڈسٹنکشن فرام ادر نیشنز. تو صاف رہنا, طہارت کرنا, اپنے ایون ہسبینڈ وائف ریلیشنز میں طاہر رہ کر چلنا. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرا نظر آنا. کتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہے ایسے لوگوں کی. تو متطہرین اللہ کو بہت پسند ہے جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. اور اسی لیے دیکھیں وضو از اے گریٹ تھنگ ٹو بی پاک, اور اپنے خیالوں کو بھی جو ہے وہ انسان کو پاک رکھنا چاہیے. چوتھی جو کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اٹ از مینشنڈ ان سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں نبیوں کا کہ کتنے انبیاء گزرے جنہوں نے قتال کیا اللہ کی راہ میں. اور یہ آپ کو پتہ ہے جو آیات ہیں سورہ آل عمران کی, یہ جنگ احد کے بعد, کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد یہ آیات ریویل ہوئیں جسٹ ٹو موٹیویٹ صحابہ, ان کو تقویت دینے کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی انبیاء گزرے کہ جنہوں نے قتال کی اور ان کے ساتھ ان کے اسکالرز نے, حواریوں نے جو ہے وہ قتال کی. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی جو کوالٹی بتاتے ہیں وہ یہ کہ وما ضعفوا وما استقانوا, کہ they never lost assurance due to what afflicted them in the cause of Allah. یعنی وہ ہلے نہیں, ان کے عقیدے میں ضعف نہیں آیا, اور ان کی جو ڈٹرمنیشن تھی وہ نہیں ٹوٹی in the cause of Allah. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ, اور نہ وہ ویک پڑے, نہ انہوں نے سبمٹ کیا. واللہ یحب الصابرین, اور بے شک اللہ تعالیٰ اسٹیڈ فاسٹ لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ. دیکھیں یہیں سے صبر کا کنسیپٹ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے.
اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں صبر کیا ہے، تو دیکھیں صبر میں پرسویرنس ہے. صبر میں ٹھیک ہے آپ نے ویٹ بھی کرنا ہے لیکن آپ نے پرسویئر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. ویٹ کس چیز کا کرنا ہے؟ آپ نے ویٹ اس چیز کا کرنا ہے کہ میں خیر کے انتظار میں ہوں اور اللہ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے، یہ جو خیالات ہیں، یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ صبر پر مبنی الفاظ ہیں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اس طرح کے الفاظ. اور پرسویئر یہ ہے کہ آپ نے اس دوران کوئی نیگیٹو رویہ شو نہیں کرنا. آلدو آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ہی بندہ پازیٹیو ہو. یہ بھی ہمارے کلچر میں ایک بہت پرابلم ہے نا، کہ ہم ایک بندے کو جب کہتے ہیں نا کہ صبر کرو، تو اس سے ہماری مراد ہوتی کہ پرفیکٹ بن جاؤ، یعنی ایک آنسو بھی نہ نکلے تمہارا، اور جو ہے نا بس تم خوش رہو، مسکراؤ، جو مرضی تمہاری لائف میں ہو رہا ہے. دیکھیں وی آر ہیومن بینگس. ایون انبیاء ہل جاتے تھے. ٹھیک ہے، who were the strongest of men. یہ ہمیں تمام انبیاء کی سٹوریز میں پتہ لگتا ہے. حضرت موسیٰ he felt fear in his heart، فرعون کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا نا، اے میرے رب مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو دیکھیں اٹ از نیچرل. حضرت مریم علیہ السلام آپ دیکھیں کہ ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے کہ کاش میں ہوتی ہی نہ، جب وہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آ رہا تھا. کتنی بڑی آزمائش تھی. تو وی آر ہیومن بینگس. انسان غمزدہ بھی ہوتا ہے، انسان افسردہ بھی ہوتا ہے، انسان نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. لیکن صبر یہ ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا اور ایسے الفاظ نہیں کہنے. کبھی نکل گئے ایک الگ بات ہے، لیکن ایسے الفاظ ڈیلی نہیں کہنے، اور وہ شکایتی ایک مزاج نہیں بنا لینا کہ ہر وقت ہی شکایت ہے، ہر وقت ہی پیسو شکوہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے صبر ہے ڈٹرمینیشن، پرسیویئر کرنا. اور یہاں اللہ نے کیا کمال جو ہے نا بات کر کے صبر کے ساتھ جوڑی ہے. ان لوگوں کی کوالٹی کیا بتائی کہ وہ صابرین تھے، کیونکہ وہ ان کی ڈٹرمینیشن نہیں ٹوٹی، انہوں نے سبمٹ نہیں کیا. وما ضعفوا، اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے، وہ ضعف نہیں آیا ان میں، یعنی وہ ویکن نہیں ہوئے. ومستکانوا، اور انہوں نے سبمٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، جو بھی انہیں افلکشن آ رہی تھی، جو بھی آزمائش آ رہی تھی، وہ ڈٹرمینیشن کے ساتھ پرسیویئر کرتے گئے، ٹک گئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے صبر از این امیزنگ گفٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. صبر مانگے بھی اور اللہ سے ساتھ میں عافیت بھی مانگے. ٹھیک ہے، عافیت یہ ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. حضرت عباس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا بہترین دعا، جب انہوں نے پوچھا تھا کیا ہے یا رسول اللہ مجھے بتا دیں بہترین دعا میں کیا کروں، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا عافیت مانگے. او مائی انکل آسک اللہ فار عافیہ ان دس ورلڈ اینڈ دی ہیئر آفٹر. عافیہ مینز ویلنس، اللہ سے صحت مانگے. عافیت میں پھر ہر چیز ہے، صحت ہے، اس میں جسمانی صحت ہے، ذہنی صحت ہے، اٹ از ایوری تھنگ. اس میں مال میں الحمدللہ برکت ہے، فراوانی ہے، اولاد میں، ایوری تھنگ انشاءاللہ. عافیت از دا بیسٹ دعا. عافیت مانگے، آسانی مانگے. لیکن اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، صبر. اللہ لفظ الصابرین. دیکھیں یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سورہ انبیاء میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، جو نبیوں کی ایک کوالٹی رکھی. کافی انبیاء کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا، رائٹ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کی ایک کوالٹی ہمارے سامنے رکھی. یہ ہے آیت نمبر 85. اللہ کہتے ہیں نا وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوالْكِفْلِ. یہ ان تینوں کا ذکر کرتے ہیں، اسماعیل کا، ادریس کا، ذوالکفل. اور ان سے پہلے پیچھے پیسج میں مزید انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے. كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، all of them were patient. تمام کے تمام یہ صابر تھے، ڈٹرمینیشن تھی ان میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ڈٹرمینیشن ہونا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر سے بہترین گفٹ انسان کو نہیں مل سکتا. اس لیے صبر مانگیں اور صبر کا تقاضا پورا کریں. صبر 3 سچویشنز میں ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ کے احکامات بجا لانے میں، حرام سے بچنے میں بہت صبر چاہیے. صبر شو کرے، اس کا ریوارڈ بہت ہے. دیکھیں نا، نماز پڑھنے کے لیے صبر چاہیے. ایک بندہ ہے، اس کا نفس آگے آ گیا ہے کہ نہیں بیٹھے رہو، گھر میں پڑھ لو، کوئی بات نہیں، تو صبر کر کے جانا پڑے گا. اس کا ریوارڈ کتنا ہے. گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا اوبیسلی. وضو صبح صبح کرنا آسان ہے، صبح صبح بستر چھوڑ کے اٹھنا آسان ہے، صبر ہے، لیکن اس کا ریوارڈ بہت ہے. سیکنڈ ٹائپ آف صبر، لوگوں کے رویوں پہ صبر. لوگ دکھ دیں گے، تکلیف دہ باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، صبر کرنا ان باتوں پہ، ڈگنیٹی کے ساتھ چلنا. اور ظاہر ہے کہ ایک اس صبر کا بالکل یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان پٹتا رہے اور لوگوں کو کہے کہ ہاں ہاں مجھے مزید کو. نہیں، صبر یہ ہے کہ خاموش ہو جانا، اس ٹون میں جواب نہ دینا، اس انداز میں ان کے ساتھ پیش نہ آنا جس انداز میں وہ پیش آ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا ڈگنیٹی کے ساتھ. اور لوگوں کے رویے، ہرٹ فل رویے برداشت کر جانا، اور یہ کہ کوئی نفرت نہ رکھنا دل میں، یہ سب صبر ہے.
تو تیسری جو ٹائپ آف کیٹیگری ہے صبر کی وہ ہے شیطان کے وسوسوں کے خلاف. شیطان بہت انسان کو وسوسے ڈالتا ہے, پورا ایک صبر درکار ہے. یہ ابن القیم نے بتائے ہیں 3 ٹائپس آف صبر, 3 کیٹیگریز اور 3 سرکمسٹانسز میں صبر. اللہ سے صبر مانگیں اور وہ دعائیں پڑھیں جو صبر کے حوالے سے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے مینشن کیا سورہ آل عمران کی دعائیں کے لاسٹ پیسج میں 190 آنورڈز دیکھیں, اس میں صبر کے حوالے سے جو ہے وہ دعاز بھی ہیں. تو یس, صبر از اے گریٹ ایٹریبیوٹ اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صابرین کے ساتھ. اس کے بعد جی جو 5th کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں وہ ہے متقین. ایسے لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کا. یہ میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں سورہ آل عمران کی ورس نمبر 76, چیپٹر 3 ورس 76. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. But yes, whoever fulfills his commitment and fears Allah, then indeed Allah loves those who fear him. اب دیکھیں سبحان اللہ, یہاں پہ متقین کنہیں کہا جا رہا ہے؟ جو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں, جو اپنے وعدوں کو, اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں. تو سبحان اللہ دیکھیں ہمارے ہاں متقین نہ صرف ایک although یہ بھی متقین کی نشانی ہے, بہت زیادہ عبادت گزار ہونا, نماز میں بہت جلدی آنا, عبادت اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرنا, یس ٹھیک ہے یہ بھی ایک سائن ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ وی سی پیپل جو بہت اچھے ہیں عبادات میں, جو بہت اچھے ہیں مطلب نماز پڑھنے میں اور بہت ایگر ہیں نماز میں شامل ہونے میں, لیکن سبحان اللہ کمٹمنٹ کے پورے نہیں ہیں, بزنس ڈیلنگز ان کی اچھی نہیں ہیں, رائٹ, اپنی بات کو پورا نہیں کرتے ہیں وہ. تو دیٹ از ناٹ انف ٹو بی اے متقی. اللہ یہاں بیان یہ کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کے چلتے ہیں, اور بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. تو تقوی ان شارٹ یہ ہے کہ ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو ایبسٹین فرام واٹ اللہ ہیز پروہیبٹڈ اینڈ ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو ایکٹ آن واٹ اللہ ہیز کمانڈیڈ. یہ تو لویسٹ لیول ہے تقوی کا کہ حرام سے بچ جانا اور حلال کرنا. اور ہائیسٹ پھر اس کے بہت سے لیولز ہیں. اوبیسلی ہائیسٹ لیول ہے کہ بالکل اپنی اس طرح سے حفاظت کرنا جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت عمر بن الخطاب نے غالباً ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے, تو انہوں نے کہا تقویٰ یہ کہ آپ خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزریں اور اپنے لباس کو بچا کے گزریں کہ کہیں جو ہے نا وہ کوئی ڈیمیج نہ ہو جائے, کوئی کانٹا نہ لگ جائے, کوئی خاردار جھاڑی سے وہ لباس میرا پھٹ نہ جائے. تو اس کے لیے کتنا کیئرفلی گزرنا پڑتا ہے. تو لیول ہے یہ تقویٰ کا کہ ایک بندہ اتنا کیئرفل ہے. یعنی میں نے ایسے لوگ سبحان اللہ دیکھے ہیں, ایسی یوتھ دیکھی ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا ہی چھوڑ دیا, وہ اتنا کیئرفل ہے. انہوں نے میسنجر ہی ڈیلیٹ کر دیا, انہوں نے ہر وہ چیز ڈیلیٹ کر دی جہاں سے ان کو خطرہ آ سکتا تھا. میں ایسی یوتھ کو جانتا ہوں جنہوں نے موبائل ہی نہیں رکھا ہوا, لٹرلی مطلب ان کے پاس وہ 3310 وہ پرانا موبائل کا ماڈل ہے کہ یہ چیز میرا دماغ خراب کر رہی ہے. تو یہ لیولز ہیں تقویٰ کے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ایفرٹ اتنی کر لیتے ہیں کہ وہ اتنی سیریسنس شو کر دیتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے کے ڈر سے, اتنی سیریسنس ان میں آ جاتی ہے کہ وہ پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تقویٰ ہے اور اس کے لیولز ہیں, اوبیس سی بات ہے. تو اس میں ایک آیت سنا دوں, دیکھیں اس آیت سے پورا اسلام سمجھ آ جاتا ہے, اس ایک آیت سے. سبحان اللہ, اگر کوئی آپ سے پوچھے اسلام کیا ہے, مجھے اسلام پہ عمل کر کے کیا ملے گا, دس ون آیا از انف ٹو انڈرسٹینڈ اسلام. سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کا کچھ حصہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, یعنی پھونک کے قدم اٹھائے گا, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا, پرہیزگاری کی زندگی, یجعل لہ مخرجا, اللہ تعالیٰ اسے نکال لے گا ہر مصیبت سے, اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. وہ ان امپلائڈ ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. وہ بے اولاد ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. وہ کوئی مالی پریشانی سے گزرا ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. اولاد سے پریشان ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. گھر والوں سے پریشان ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. بیوی سے پریشان ہے, شوہر سے پریشان ہے, ان لاء سے پریشان ہے, یجعل لہ مخرجا, اللہ راستہ نکال دے گا. سبحان اللہ, دیٹ از دی پرومس آف اللہ. اور پھر فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان میں نہیں جاتا. اس آیت میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, دی کنڈیشن, نتھنگ کمز وداؤٹ کنڈیشن. دیکھیں ایک بندہ کہے مجھے یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, ایسا ہو جائے میری لائف میں, ویسا ہو جائے. اللہ کہتے ہیں کہ بھائی کنڈیشن ہے, کنڈیشن یہ ہے کہ محنت کرنی پڑے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, دیٹس دی کنڈیشن.
پرہیزگاری دکھاؤ. اور پھر کنڈیشن کے بعد پرومس ہے یجعل لہ مخرجا, اللہ راستے کھول دے گا, اللہ کوئی راہ نکال دے گا تمہارے لیے. اور پرومس کے بعد ایکسٹرا کیا ہے؟ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, دیٹ از دی ایکسٹرا. تو کیا ثابت ہوا؟ فرسٹ یو ڈو سم تھنگ, دیٹس دی کنڈیشن, دین اللہ کا پرومس وہ انشاءاللہ پورا ہوگا, اینڈ دین نہ صرف پرومس پورا ہوگا, اللہ ایکسٹرا بھی دے گا. اللہ احسان کی بات کرتا ہے تو سب سے زیادہ احسان کرنے والا اللہ خود ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. دیٹ از سم تھنگ ایکسٹرا. بات یہاں پہ ختم ہو جا سکتی تھی کہ یجعل لہ مخرجا, اللہ کو راہ نکال دے گا, لیکن نہیں, اللہ نے کہا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دوں گا تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. اور بے شک اللہ تمام امور پہ غالب ہے, یہ آیت کا اگلا حصہ ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حساب دے گا اسے. تو یہ ہے تقویٰ کا فائدہ. ٹھیک ہے, تو دیٹ از دی 5th کوالٹی. اس کے بعد جو 6th کوالٹی ہے سبحان اللہ, دیٹ از متوکلین. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, کہ اے نبی اگر آپ لینینٹ نہ ہوتے ان کے ساتھ, یہ آپ کے پاس بیٹھتے بھی نہ. اور پھر آگے کافی لمبی آیا ہے, تو میں ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پھر کہتے ہیں کہ اس لیے آپ ان کو معاف کریں, درگزر کریں, اور یہ کہ ان سے مشاورت کریں, کنسلٹ کیا کریں, وشاورہم فی الامر, مشاورت کیا کریں. اور پھر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور پھر جب آپ نے کسی چیز کا عزم کر لیا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں پہ, توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توکل پہ میں ایک اور لیکچر دوں گا بہت ڈیٹیل انشاءاللہ, ایکسپلیننگ دی کانسیپٹ آف توکل. لیکن ان شارٹ توکل ہے ٹرسٹنگ اللہ, ٹرسٹنگ ہز پرومسز, اس کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرنا, اس کی ذات پہ ٹرسٹ کرنا, اس کے نام اور صفات پہ ٹرسٹ کرنا, اس کے فیصلوں پہ ٹرسٹ کرنا, دیٹ از توکل. اور لٹرلی بلائنڈ ٹرسٹ کرنا. توکل سمجھ ہی جب آتا ہے جب امپاسبل سچویشن میں اللہ پہ ریلائی کیا جائے. پاسبل سچویشن میں کیا توکل ہے؟ ٹھیک ہے نا, میں کہیں گیا اور مجھے پتہ ہے ایک چیز جو ہے وہ مجھے مل رہی ہے, صاف نظر آ رہا ہے, اور میں کہوں کہ ہاں اس میں نے توکل بھی کر لیا, اور ٹھیک ہے اچھی بات ہے توکل ہر معاملے میں, لیکن توکل وہاں تو نہیں پتہ لگے گا. توکل تو پتہ لگے گا کہ ہر جگہ سے دروازے بند ہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا, پھر بھی توکل کر لیا, پھر ٹرسٹ کر لیا کہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے, باقی پوری دنیا میرے اگینسٹ ہو جائے اللہ میرے ساتھ ہے, پوری دنیا میرے خلاف سازشیں کر لے, پوری دنیا مجھے گرانے کی کوشش کر لے, جو مرضی کر لے, اگر اللہ نے میرے لیے عزت لکھی ہے تو مل کے رہے گی. یہ ہے توکل. ٹھیک ہے, تو اس کو میں انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں ایک کلاس میں ضرور جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا. سو اللہ لوز دوز ہو ڈو توکل. توکل کرنا سیکھیں اللہ کی ذات میں, اللہ کے پرومسز نوٹ کر لیں اور توکل کریں. اور 7th ون از دوز ہو ڈو جسٹس. یہ میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں, یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42. لیٹس سی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اس میں کافی لمبی آیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں حرام سے بچنے کی اور فالس ہوڈ سے بچنے کی. اور یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں, اور جب آپ جج کریں ان کے درمیان کوئی فیصلہ تو جسٹس کے ساتھ کریں. اور یہ جیسے اللہ نے کہا نا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, جب بھی آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو قسط کے ساتھ کریں, ایبسولوٹ جسٹس. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ جسٹس کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے. جسٹس کیا ہے؟ سب سے ہائیسٹ لیول آف جسٹس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بی جسٹ ایون اف اٹ گوز اگینسٹ یور فیملیز. یہ آپ کو پتہ ہے یہ آیا آئی تھنک سورہ نساء کی آیا ہے. یہ آیا has been declared the most comprehensive expression for justice by United Nations. ان کی جو وہ ہے باڈی کورٹ والی, انٹرنیشنل لا والی جو باڈی ہے, they declared this verse, this sentence, ان کے لیے تو ایک سینٹینس ہے, to be the most complete expression of justice. کیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, be just even if it goes against your family. انصاف کا ساتھ دو, انصاف والے بنو, پھر دیکھو اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو سوچ لیں اس کو پھر کیا کیا ملے گا. ٹھیک ہے, تو چاہے آپ کی فیملی کے خلاف جا رہی ہے بات, بی جسٹ. چاہے آپ کے اپنے خلاف جا رہی ہے, بی جسٹ.
اور جسٹس یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے فیلو بینگس کے لیے پسند کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ٹائپس ہیں جسٹس کی. جسٹس یہ بھی ہے کہ ورک پلیس پہ کوئی پسند نہیں ہے, اٹس نیچرل ٹو ڈس لائک سمن, کچھ لوگ نہیں پسند ہوتے. ٹھیک ہے, تو جسٹس یہ بھی ہے کہ اس کی ناپسندیدگی آپ کو اس کے ساتھ زیادتی نہ کرائے. کئی لوگ ہیں نا, انہیں کو پسند نہیں ہوتا, ان کے بارے میں ویو غلط دے دیتے ہیں, ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں, نیگیٹو نیوز پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا جسٹس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت غالباً کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کسی کی ناپسندیدگی تمہیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے پہ مجبور نہ کرے. سبحان اللہ, دیٹ از انجسٹس. ٹھیک ہے, میرا اور ان کا اختلاف ہے, مجھے شاید وہ پسند بھی نہیں ہے ایز این انڈیویجول, دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں ان کو کریکٹر اسیسینیشن کر دوں, ان کو تباہ کر دوں اور ان کو ایک ولن بنا دوں. ٹھیک ہے, ہمارے اختلافات ہیں. اس لیے جسٹس اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب المقسطین. اور لاسٹ جو کوالٹی ہے وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ایک سنگل رو بنا کے. اس میں ڈسپلن بھی آ جاتا ہے, اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یونیٹی بھی آ جاتی ہے, اور اس میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی آ جاتی ہے. یہ کون سی آیا ہے؟ یہ ہے سورہ صف چیپٹر نمبر 61 ورس نمبر 4. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. قتال کے ورڈ ہے. ٹھیک ہے, کس طرح؟ صفا کانہم بنیان مرصوص, like in a row as though they are a single structure joined firmly. تو دیکھیں, اللہ کو ڈسپلن اور یونٹی والے لوگ پسند ہیں. نماز میں اس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ تاکہ ایک صف بصف نظر آئے, ایک جو ہے نا سنگل باڈی نظر آنی چاہیے. نماز از دیٹ ٹریننگ. تو قتال تو ظاہر ہے بہت بڑا درجہ ہے. تو دیز آر دا پیپل ہوم اللہ لوز. یہ کوالٹیز ہمیں انشاءاللہ اپنے اندر لانی چاہیے. ان کوالٹیز کو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ریوائز کرتے ہیں. جسٹ ٹو کنکلوڈ, 8 people whom Allah love and 8 types of qualities Allah loves. Number 1, muhsineen. Number 2, tawwabin. Number 3, mutatahhirin. Number 4, swabirin. Number 5, muttaqeen. Number 6, mutawakkilin, those who do tawakkal. And number 7, muqsitin, those who do justice. And number 8, وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور صف بصف یونٹی اور ڈسپلن کے ساتھ چلتے ہیں, ایک رو نظر آتے ہیں. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو یونٹی کریٹ کرنے والے ہیں. دیز آر دا 8 کوالٹیز اللہ لوز. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان تمام کوالٹیز کو اپنے اندر لانے کی. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک اور لیکچر ملاقات ہوگی جو میں توکل پہ بات کروں گا. توکل کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.